الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی لا ریب کتاب کا آغاز اقرا سے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں نہ تو نماز کا حکم ارشاد فرمایا، نہ روزے کا حکم ارشاد فرمایا، نہ بتوں کی عبادت سے منع کرنے والی آیات نازل کی، نہ پھر حج کا حکم ارشاد فرمایا۔ الغرض ابتدائی آیات کے اندر قرآن جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلی جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ علم تعلیم کی فضیلت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا اور تعلیم کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے رب کے نام سے آپ آغاز کیجئے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اگر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بہت سارے فضائل اور اس کی اہمیت کو صحابہ کرام اور آنے والی امت کے درمیان بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کو بیان کرتا چلوں جس سے ہمیں علم کا ذوق، علم کا شوق اور علم حاصل کرنے کی ہمارے دلوں میں ایک اہمیت اور روشنی اجاگر ہو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے علم دین حاصل کرے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں میں سے رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگر دوسری روایات کے اندر دیکھتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب تھی کہ میرے صحابہ علم دین حاصل کرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ عالم بنے، یعنی علم حدیث سیکھے، قرآن کی تعلیمات سیکھے، فقہ سیکھے اور تفاسیر کی باتیں سیکھے۔ تو پہلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ارشاد فرمائی کہ جس سے ممکن ہو وہ عالم بنے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا او متعلما، اگر کوئی عالم نہیں بن سکتا تو پھر طالب علم بن جائے، اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ او محبا، کوئی عالم بھی نہیں بن سکتا، کوئی طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو پھر فرمایا کہ تم علماء سے محبت کیا کرو۔ یہ آپ نے تیسرا درجہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے چوتھا درجہ جو ارشاد فرمایا او متبعا، اگر
تینوں کیٹیگری میں نہیں آ سکتے تو کم از کم علماء کی پیروی کیا کرو، علماء کی جو باتیں ہیں اس کو سنا کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُنْ خامس، تم پانچویں نہ بننا، یعنی علماء سے نفرت نہ کرنا، فتہلکا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ چند آیات اور احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے آپ کو علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی نظر میں علم اور علماء کی کس قدر اہمیت ہے۔ محترم سامعین اکرام، کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت الحمدللہ ایک اپنی تاریخ کا منفرد پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جو کہ علم میراث سے متعلق ہے۔ جس طرح اسلام کے اندر عبادات، معاملات، نماز، روزے کی پابندی اور اس پر عمل کی تلقین ملتی ہے، اسی طرح اسلام میں اس علم وراثت کی، جس کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے اس سے متعلق فضیلتیں ملتی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن جس طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کے اندر کمی آتی جا رہی ہے، اسی طرح آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وراثت کی تقسیم میں کوتاہیاں کر رہی ہے۔ اور اسلام چونکہ ایک کامل اور اکمل دین ہے، یہ ہر شخص کو انصاف مہیا کرتا ہے، چاہے بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، الغرض زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے لیے اسلام عدل اور انصاف کا درس فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وراثت کے علم کو لے لیجئے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی نہایت عدل و انصاف کے احکام بیان فرمائے، اور اس میں مردوں کے حصے بیان کیے، عورتوں کے حصے بیان کیے، بچوں کے حصے بیان کیے، بوڑھوں کے حصے بیان کیے، ایون کہ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، اگر وہ بچہ لڑکا ہوگا تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بیان کر دیا، اور اگر عورت ہوگی تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بیان کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ سلسلہ وار ہمارا علم میراث پر ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک میراث سے متعلقہ تمام مسائل بیان کیے جائیں گے، اور جب آپ اس پروگرام کو مستقل اور ریگولر سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ میراث کے مسائل خود حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے یہ علم میراث کے تعارف پر مشتمل ہوگا کہ علم میراث کیا ہے۔ تو علم میراث کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ علم ہے جس میں میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کو علم میراث کہتے ہیں۔ یعنی میراث کے اندر آپ یاد رکھیے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شرعی ورثاء بنتے کون کون سے ہیں۔ ہر شخص وارث نہیں بنتا، بلکہ ورثاء کی خاص ترتیب ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ اور پھر جب آپ وارث پہچان لیں گے تو وارث پہچاننے کے بعد ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ کس وارث کو کب کتنا حصہ ملتا ہے۔ یہ اس پورے علم میں آپ کو اس چیز کی آگاہی فراہم کی جائے گی۔ جہاں تک اس علم کا موضوع ہے، ہر جو بھی دنیا جہاں کا علم لے لیجئے، اس کا کوئی نہ کوئی موضوع، اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میڈیکل لے لیجئے تو میڈیکل کا جو موضوع ہے وہ انسان کا بدن ہے، اور اس بدن پر ہونے والی جو بیماریاں ہیں اور ان کے جو علاج ہے، یہ سارا اس کا میڈیکل کا موضوع بن جاتا ہے۔ جو سائنس کے علوم ہے
اس کے اندر بعض اوقات ایٹم سے بحث کی جاتی ہے اور دیگر چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، تو علم میراث کے اندر ہمارا جو موضوع بنے گا وہ یہ بنے گا کہ میت کا ترکہ کیا ہوگا اور اس کے شرعی ورثہ کیا ہوں گے۔ ان دونوں کی جو حالتیں ہیں ہماری یہ موضوع ہمارا ہوگا۔ پھر یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب انسان اس مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کو اس علم کا مقصد، اس کی غرض، اس کے مقاصد معلوم نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کے ذوق و شوق پیدا نہ ہو۔ تو علم وراثت کا جو مقصد صرف یہ ہے کہ مستحق افراد تک ان کے حقوق پہنچا دیے جائیں اور ترکے کی تقسیم میں شرعی غلطی سے بچا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا شخص کو حصہ دے دیا جاتا ہے کہ جو وارث نہیں بن پا رہا ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وارث بن رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے تو ہماری مستقلاً کوششیں ہوتی ہیں، ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، لیکن دین حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، کوتاہی سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر آج کے دور میں ذرا برابر طلب نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو اس فن کا خاص مقصد یہ ہے کہ مستحق افراد کو ان کے حصے پہنچا دیے جائیں اور ترکے کی تقسیم میں کسی قسم کی غلطی نہ رہے۔ اب ہم جب احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے حاصل کرنے، اس کی جستجو کرنے اور اس کو پھیلانے کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کو بیان کرتا چلوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم فرائض سیکھو اور اس کو سکھاؤ، فإنہا نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ تو اب اس حدیث سے آپ کو علم وراثت کی اہمیت پتہ چل رہی ہوگی کہ انسان کی اگر ہم حالات کو ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، تو ہمارے پاس دو طرح کی حالات آتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کے احوال ہیں اور اس سے متعلقہ شرعی مسائل ہیں۔ تو اس زندگی کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل ہیں، وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو وضو کے مسائل ہیں۔ اسی طرح جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو پھر اس میں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں تو رمضان کے مسائل ہیں۔ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سال پہ ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے، تو زکوٰۃ کے اپنے مسائل ہیں، حج کے اپنے مسائل ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تجارت کرتا ہے، تجارت کے اپنے مسائل ہیں۔ تو الغرض یہ کہ ایک کچھ مسائل انسان کے وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، تو ان کو آدھا علم قرار دیا، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد ہے، ان تمام مسائل کو آدھا علم قرار دیا۔ تو اس سے علم وراثت کی اہمیت اور اس کی ضرورت پتہ چلتی ہے کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کو آدھا علم قرار دیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے اسلامی ممالک کے اندر اس علم کو سیکھنے کا رجحان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کیپٹل سمارٹ سٹی آپ کی سہولت کے لیے یہ سلسلہ شروع کر رہی ہے، اور آپ ہمارے پروگرام کو مستقل طور پر دیکھتے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہم علم وراثت کی اہمیت پر بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اور حدیث نمبر 2719 ہے،
اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، تعلم الفرائض، علم فرائض، علم وراثت سیکھو، وعلموا الناس، اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، فإنہ نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے، وہو ینسیٰ، اور یہ علم اٹھا دیا جائے گا، بلا دیا جائے گا، وہو اول شیء ینزع من الامتی، اور یہ وہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا اس حدیث پاک سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس علم کو سب سے پہلے اٹھا دیا جائے گا۔ تو جس علم مفقود ہوتا جا رہا ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج اس علم کو حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے مختلف اسکولوں، مختلف کالجوں اور مختلف یونیورسٹیز میں شارٹ وراثت کورس کے نام سے پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ جو یہ علم ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے وہ عام ہو جائے۔ اسی طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اس بارے میں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں اور بلا شبہ علم وراثت کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور فرمایا یہاں تک کہ دو آدمی اپنے میراث کی تقسیم میں باہمی اختلاف کریں گے کہ میرا اتنا حصہ بنتا ہے، وہ کہے گا میرا اتنا حصہ بنتا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو علم وراثت کی، علم فرائض کی اہمیت معلوم ہو رہی ہوگی۔ اب آخری بات کہ اس علم سے کے نہ جاننے کی وجہ سے چونکہ لوگ دوسروں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں اور مستقل طور پر گناہگار ٹھہراتے ہیں، اور یاد رکھیے اس سے متعلق دو حدیثیں میں بیان کرتا چلوں گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2703 ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراث وارثہ، جس شخص نے اپنے وارث کی میراث سے بھاگا، یعنی جو شخص اپنے وارث کو اس کی جائیداد سے محروم کر دے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت میں اس کو اس کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو یہ کس قدر وعید ہے، کس قدر لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو اب دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت میں اس کو اس کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کی بہنیں ان سے حصہ مانگ لیتی ہے، تو برادری والے، جائیداد برادری والے، قبیلے والے اس عورت سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے۔ اب جو جس کے حصے پہ سے بھاگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ تو اب جو یہ فخریہ کام کر رہے ہیں وہ دو طرح سے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو اس کی جائیداد سے محروم کر رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ جنت سے محروم ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ داری توڑے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور ایک اور روایت میں بیان کرتا چلوں، پھر ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شبرا بغیر حق، جو اپنے مسلمان بھائی کی زمین کا ایک بالشت حصہ بھی ناحق دبا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفق من سبع اراضین، اس زمین اور ساتوں زمینوں کی اتنی مقدار ہی اس کے گلے میں توق ڈالے گا، اور کہا جائے گا کہ اب اٹھاؤ۔ تو پیارے بھائی غور کیا، آج ہم 100 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے،
تو اگر انہی ایک بالشت کے بدلے 7 زمینیں ہمارے گلے میں ٹوک ڈال دی گئی تو پھر ہم اس کا وزن کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، آج کا یہ جو ہمارا لیکچر تھا، آج کا یہ جو ہمارا موضوع تھا، علم وراثت کی اہمیت، اس کی ضرورت، اور معاشرے میں جو اس علم کا فقدان پایا جا رہا ہے اس فقدان کو ختم کرنے پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کا جو چینل ہے اس کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کی مفید پروگرام ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آپ کے جو شرعی مسائل ہوں وہ آپ ہم تک بھیجیں۔ خاص طور پر علم وراثت سے متعلق ہم آپ کو ان شرعی مسائل کا حل بیان کریں گے۔ وما علینا الا